یہ تو کافر اور مشرکوں کا عقیدہ ہے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آتما اور پرماتما دونوں ایک ہی ہے، ایشورتو کا منشیتو میں پرنت ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو روح ہے یہی اللہ ہے، یہی ایشور ہے۔ ہر انسان کے اندر جو روح ہے وہی ایشور، وہی اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، ہر جگہ۔ اب غور کرو کہ یہ آواز جو ہماری نکل رہی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ یہی ایشوریہ شکتی ہے، یہی اللہ ہے۔ اب غور کرو، ایک عورت میں بھی اللہ ہے، بھائی وہ بھی تو زندہ ہے۔ ایک کتا زندہ ہے تو اس میں بھی روح ہے، ایک بلی زندہ ہے تو اس میں بھی روح ہے۔ اگر ہم اسی آتما ہی میں پرماتما مان لیں، انسان کی اسی روح کو اگر ہم ایشور کا درجہ دے دیں تو ایک آدمی دوسرے کو مارتا ہے، جو مار رہا ہے اس میں بھی اللہ، اور جس کو مار رہا ہے اس میں بھی اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ہی کو مار رہا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہے تو جو گالی دے رہا اس میں بھی اللہ، اور جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ہی کو گالی دے رہا ہے۔ ایک آدمی میں بھی آتما ہے وہی پرماتما، اور ایک عورت میں بھی وہی آتما ہے وہی پرماتما۔ اور جب شادی ہوتی ہے اور ایک مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ سمبھوگ کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو غور کرو، جس میں آدمی میں بھی پرماتما ہے، عورت میں بھی پرماتما ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اللہ ہی سے سمبھوگ کر رہا ہے ہم بستری، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ انتہائی گھٹیا عقیدہ ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش کی اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے۔ اب عرش کہاں ہے ذرا یہ دیکھیے گا، تھوڑی سی بات ہے، بات آگے بڑھاؤں گا میں، پہلے سمجھ لیجئے گا عرش کہاں ہے۔ پہلے آسمان کے نیچے جو 3 کہکشائیں ہیں، سب سے نزدیک والی کہکشاں، اس نزدیک والی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ سب سے نزدیک میں جو کہکشاں ہے اس کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہے اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، 10 ارب سال۔ جبکہ روشنی کی رفتار کتنی ہے ذہن میں بٹھائیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں نے کیا بتایا ہے، یاد رکھیے گا، جس کی گردن جھکی ہوگی اسی کو پہلے کھڑا کروں گا۔ قریبی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہیں اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں۔ اور روشنی کی رفتار کتنی ہے، یعنی کتنی تیز اسپیڈ سے وہ روشنی چل رہی ہے، تب اس کو 10 ارب سال لگتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل۔ اس سے پہلے کے سائنٹسٹ لوگ تحقیق کر کے کہتے تھے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل۔ موجودہ سائنس کہتی ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چلتی ہے، تب اس کو زمین پر آنے میں کتنا سال لگتا ہے؟ 10 ارب سال۔ آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا، آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا۔ اتنی دیر میں کتنی رفتار طے کر لی روشنی نے؟ 3 لاکھ میل۔ 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی رفتار ہو گئی؟ 1 گھنٹے میں کتنی ہوگی؟ 1 دن میں کتنی ہوگی؟ 1 ہفتے میں کتنی ہوگی؟ 1 مہینے میں کتنی ہوگی؟ 1 سال میں کتنی ہوگی؟ 1000 سال میں کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ سال میں کتنی ہوگی؟ 1 ارب سال میں کتنی ہوگی؟
10 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ یہ بیچ والی کہکشاں ہیں، ابھی اس سے اوپر سب سے آخری کہکشاں تو ابھی باقی ہے۔ اس روشنی کو زمین پہ آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، اور سب سے اوپر جو کہکشاں ہیں موجودہ سائنس کہتی ہے اس روشنی کو چلے ہوئے آسمان سے، اس روشنی کو کہکشاں سے چلے ہوئے 20 ارب سال تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے۔ یہ پہلے آسمان کے نیچے کی کہکشاں کا حال ہے، ابھی پہلا آسمان نہیں آیا۔ 20 ارب سال پہلے آخری کہکشاں کی روشنی چلی تھی، لیکن 20 ارب سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی وہ روشنی زمین پر نہیں آئی۔ ابھی اس کو کتنا اور عرصہ لگے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال اور لگیں گے اس کو زمین پر آنے میں۔ اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر آپ جائیں گے تو پھر عمر لگے گی 500 سال۔ پہلے آسمان پر پہنچی آپ، اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال۔ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال۔ تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر جائیے، پھر عمر چاہیے 500 سال۔ چوتھے سے پانچویں پر 500 سال، پانچویں سے چھٹے پر 500 سال، اور چھٹے سے ساتویں پر 500 سال۔ اب ساتویں آسمان کے اوپر بھی ابھی عرش نہیں آیا۔ پڑھی حدیثیں بخاری وغیرہ کی، ساتویں آسمان کے اوپر پھر 500 سال کا سفر کریے تو ایک سمندر، اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے سمندر میں تھا، اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا۔ حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں، ساتویں آسمان پر سفر کرنے کے بعد 500 سال کا، اس کے بعد میں آئے گا سمندر، پھر اس سمندر کو کراس کریے 500 سال میں، اس کے بعد پھر سفر کریے، سمندر کو کراس کرنے کے بعد پھر عرش کا نمبر آتا ہے، پھر سفر کریے 500 سال کا، پھر اللہ کا عرش، اس عرش پر اللہ۔ جب اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا، جب اوس بن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا، اور سنیے منظر، انت علی کظہر امی، غصے میں کہہ دیا تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو حضرت عائشہ کھڑی ہیں۔ خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے میں آپ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے میں ملنے آئی ہوں، اجازت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ گفتگو کر رہے ہیں۔ خولہ کہہ رہی ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، غضب ہو گیا ہے، بچوں کو کون کھلائے گا پلائے گا، ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو، تم ان کے لیے جائز نہیں ہو، اب تو تم حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، ابھی تک کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی منع کر دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں، اسی کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، مشکل سے 2-3 میٹر کی 2-3 گز کی دوری ہوگی، 2-3 گز کتنا ہوا؟ جیسے یہ موبائل اسٹینڈ لگا ہوا وہاں، اور یہاں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ باتیں کر رہی ہیں، وہ دونوں اتنی آہستہ باتیں کر رہے ہیں، وہ دونوں اتنی آہستہ گفتگو کر رہے ہیں کہ لم اسمع کلامہما، کہ ان دونوں کی گفتگو کو میں سن نہیں پا رہی تھی، ان دونوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی،
مجھے پتہ نہیں کہ وہ دونوں کیا بول رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، خولہ کیا شکایت کر رہی ہیں اور اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کی گفتگو کو میں سن نہیں پا رہی تھی، آسمان سے جبرائیل آئے، فرمایا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس گفتگو کو تمہاری بیوی نہیں سن پا رہی ہے، حضرت عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، اس عورت کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی اور آپ سے کہہ رہی تھی کوئی راستہ نکالو۔ آپ کی بیوی عائشہ تو سن نہیں پا رہی ہیں، اسی کمرے میں ہے لیکن سن نہیں پا رہی ہیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بلندی سے، کتنی اونچائی سے۔ ابھی پہلے آسمان کی دوری بتائی میں نے نا، قریبی کہکشاں، میڈیم بیچ کی کہکشاں اور آخری کہکشاں، اس کے بعد پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر اللہ کا عرش۔ اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ ہے پاور، یہ ہے طاقت۔ وہاں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں جرجیز کے کانوں میں نہیں جا رہی ہے، اور جرجیز کیا بول رہا ہے آپ بھی بغیر مائک کے نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور نہیں سن پا رہے ہیں۔ اس پنڈال کے باہر اس طرف عورتیں ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بغیر مائک کے وہ بھی جرجیز کی آواز نہیں سن سکتی، کیونکہ سنانے والا بھی کمزور اور سننے والا بھی کمزور۔ لیکن اللہ کو جب کوئی پکارتا ہے تو پکارنے والا کمزور ہوتا ہے، سننے والی ذات کمزور نہیں ہوتی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے۔ سب سے پہلے تعلیم رب کے پہچان کی دی جا رہی ہے، اللہ کی معرفت کی دی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے تعلیم کیا دی؟ ہر مسلمان غور کرے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب گھر میں بچہ پیدا ہو اور جب وہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرے تو اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلواؤ اللہ اللہ اللہ۔ جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو اور بولنے لگے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے جملہ ادا کرواؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی طرف لے جاؤ، اس کی عادت جلواؤ نماز پڑھنے کی۔ 7 سال کا جب ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے لے کے جاؤ اپنے ساتھ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عادت ڈلوائیے۔ لیکن 3 سال تک پریکٹس کرانے کے بعد، 3 سال تک عادت جلوانے کے بعد، اب جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر کسی بھی قیمت پر اب اس کو اپنے گھر پہ نہیں چھوڑیے، جیسی اذان ہو نماز کے لیے اس کی تاکید کیجیے، نہ پڑھے تو ماریے، نہ پڑھے تو پیٹیے۔ فَضْرِبُوهُمْ، ان کو مار مار کر مسجد میں لاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کہیں گے صاحب بچہ پھر تو مار کے ڈر سے نماز پڑھے گا۔ آج کل بہت یہی تو سوال ہوتے ہیں نا، مولانا مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں بیچارے اڑنا تھوڑی چاہتے فجر میں، وہ تو استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ عادت جلوانا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، عادت جلوائی جائے گی۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک پریکٹس کراؤ، اور 10 سال کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو مارو، اور مار مار کے اس کو مسجد کی طرف لاؤ۔ ہم نے اور آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم دی تو کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی تعلیم مت دیجیے، آج ضرورت ہے انگریزی تعلیم کی بھی، آج ضرورت ہے آپ کے بچوں کو فزکس کی بھی، آج ضرورت ہے کیمسٹری کی بھی، آج ضرورت ہے بایو کی بھی، آج ضرورت ہے
ان تمام چیزوں کی. اور قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن نہ پڑھاؤ، کہیں نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تعلیم نہ دو. بہت سے مولوی اسٹیج پہ آئیں گے اور کہیں گے دنیا چھوڑو، دنیا چھوڑو، دنیا چھوڑو، دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کے خلاف تقریر کریں گے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ بغیر دنیا کے تم رہ نہیں سکتے ہو، بلکہ دنیا میں رہو تو دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. اور دعا سکھلائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کو مدرسے میں بھی پڑھانا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے. صرف اس کو مسجد کا امام بنا کر مت چھوڑو. مدرسے سے نکلا، پڑھ کے نکلا، بیچارہ اسٹیشن پر گیا، اس کو اپنے گاؤں کا ٹکٹ نکالنا ہے، دوسرے سے کہہ رہا ہے میرا فارم بھر دیجئے. اس بیچارہ دوسرا آدمی اس کا فارم بھر کے سمجھ رہا ہے یہ لڑکا جاہل ہے، فارم نہیں بھر پاتا ہے، جاہل ہے. 8 سال مدرسے میں، 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی ہمارے مدرسے کے بچوں کو ریزرویشن فارم بھرنا نہ آئے اور دنیا والوں کی نظروں میں وہ جاہل کہلائیں، تو یہ بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آج مدرسوں کو اتنا اسٹرانگ کریے میرے بھائیوں کہ وہاں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہے. جرجیت صاحب کا ایک دور تھا جب آپ کے علاقے میں اور یہاں جب آتے تھے تو اٹیچی بھر کے کتابیں لایا کرتے تھے. اٹھتی نہیں تھی اٹیچی، 5 6 10 کتابیں بھر کے چلتے تھے، مطالعہ کرتے تھے. کبھی اس کتاب کو دیکھ کے تیاری کرنا ہے، کبھی اس کتاب کو. اور آج یہ زمانہ آ چکا ہے کہ کتابیں جرجیت صاحب کی الماری میں رکھی ہوئی ہیں اور موبائل میں وہ ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں. ڈاؤن لوڈ صرف ہمارے اس موبائل میں 20,000 کتابیں موجود ہیں، پوری ایک لائبریری ہے. اب اتنی بھاری اٹیچی لے کے چلنے کی ضرورت نہیں. کھولا اپنا سافٹ ویئر اور جو کتاب پڑھنا ہے، جو پیج دیکھنا ہے، صرف ایک لفظ لکھنا ہے. جیسے دیکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت قرآن میں کہاں ہے، بس الحمد ٹائپ کر کے کلک کیجئے، پوری آیت آ گئی الحمدللہ رب العالمین. اور الحمد کا لفظ پورے قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا، پوری کی پوری ایک لسٹ آ گئی. آج زمانہ یہ ہے اور آج موجودہ دور میں آپ کو اپنے مدرسوں کو اس طرح اسٹرانگ بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم بھی حاصل کریں اور کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ان کو چیلنج دے سکیں اور ان کے چیلنجوں کو سن کر ان کو جواب بھی دے سکیں. میرے بھائیوں، مجھے وہ دور یاد ہے اور آج بھی وہ دور کو میں سوچتا ہوں تو فخر کرتا ہوں جب ایک بار دلی کے جامعہ ملیہ میں ہمارا فنکشن تھا اور مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا دلی کی جامعہ ملیہ میں، اور وہاں کے اسٹوڈنٹ سے جب میرا خطاب تھا تو جانتے ہو لاسٹ میں ادھر ٹائم دیا گیا تھا مجھے، تو ایک لڑکی آئی تھی جامعہ ملیہ کی، کمیونسٹ خیال کی تھی، شاید وہ کسی مذہب کو نہیں مانتی تھی. وہ آ کر اسپیچ میں کہتی ہے کہ اسلام 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے، اسلام کو بھی موجودہ حالات کے تحت بدلنا چاہیے، کچھ چینجنگ آنی چاہیے. ہر چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نئی چیز لائی جاتی ہے. اس نے مثال دی کہ جب مکان پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو گرا کر نیا مکان بنایا جاتا ہے، جب ٹیبل پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر نئی ٹیبل آتی ہے، کتابیں پھٹ جاتی ہیں تو نئی کتابیں لی جاتی ہیں، مائک پرانا ہو جاتا ہے تو نیا مائک لایا جاتا ہے. ہر پرانی چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور نئی چیز کو لایا جاتا ہے. لہذا اسلام بھی 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے. اسلام کے یہ احکام کہ چور کے ہاتھ کاٹو، زانی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو، بلاತ್ಕಾری کو، یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں. اب اسلام کو بھی چینج ہونا چاہیے، اسلام کو بھی بدلنا چاہیے. اور اس نے دوران تقریر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جرجیت صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ
لوگوں کو بتائیں اور ماڈرن ماحول کے حساب سے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں. یا تو اس کے باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی تھی یا پھر اس کا ذہن کہیں خراب تھا. بہرحال اس لڑکی کی تقریر ختم ہوئی. پھر 2-4 لوگ اور بولے اور لاسٹ میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا. میں نے 15 منٹ 20 منٹ اور اسکول اور کالج کے بارے میں بولا. اس زمانے میں یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور یہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو نہیں بنتی تھی. آئیڈیو میں کوئی تقریر ہوگی ہمارے پاس. میرے پیارے ساتھیوں, اس زمانے میں پھر لاسٹ کے 10 منٹ کو میں نے لیا اور لینے کے بعد میں نے کہا کہ ہماری ایک بہن آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کو بھی بدلنا چاہیے. 1400 سال پرانا ہو چکا ہے. ہماری سسٹر کو پتہ نہیں اسلام قدرتی مذہب ہے, اسلام نیچرل ہے اور قدرتی اور نیچرل چیزیں نہیں بدلتی ہیں. مصنوعی چیزیں, آرٹیفیشل چیزیں بدلی جاتی ہیں, قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ہماری سسٹر یہ بھول گئی, سڑک آرٹیفیشل ہوتی ہے, پرانی ہو گئی نئی بنے گی. آپ کی ٹیبل آرٹیفیشل ہے, پرانی ہو جائے گی نئی آئے گی. لیکن مجھے ایک بھی کوئی قدرتی چیز ایسی بتائیے, میری بہن مجھے ایک بھی نیچرل چیز ایسی بتائیے جو پرانی اور بدل گئی ہو. میں دیکھتا ہوں آم کا پیڑ آم دیتا ہے, امرود کا پیڑ امرود دیتا ہے, انگور کی بیل میں انگور لگتے ہیں, تربوز کی بیل میں تربوز لگتے ہیں. میں دیکھتا ہوں یہ طریقہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے, بہت پرانا ہو چکا ہے. میری بہن, کیا آپ اس طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی اور کیا اللہ سے کہو گی جو بھی تم کہتی ہو اوپر والے کو, کیا یہ کہو گی ہائے پربھو, ہائے ایشور, ہائے اللہ, یہ بہت پرانی چیزیں ہو گئی کہ آم سے آم, امرود سے امرود, انگور سے انگور پیدا ہوتا تھا, اب آم میں تربوز ہونا چاہیے, انگور میں بیر ہونا چاہیے اور ایپل کے پیڑ میں اب اورنج ہونا چاہیے. اب یہ پرانا ہو چکا ہے, اب کچھ جدت چاہیے اور نئی چیز چاہیے. چہرہ دیکھنے لگی, یہ کیا ٹاپک آ گیا. سوچ رہی تھی کہ مولانا کہیں گے کہ ہاں اسلام کو بھی موجودہ دور کے حالات بدلنا چاہیے. میں نے اس کو ایک ایسی مثال دی جس پہ ساری پبلک ہنس دی. میں نے کہا سسٹر, قدرتی چیزیں کبھی نہیں بدلی. سورج پورب سے نکلتا ہے ایسٹ سے, پشچم میں ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے. یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہے. یہ تو جس دن سے سورج کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے ایسا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی پرانا ہو گیا. اب کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اب سورج کو ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے یا نارتھ سے یا ساؤتھ سے نکلنا چاہیے؟ آپ کیا اس طریقے کو بدل سکتی ہیں؟ صرف دیکھے جا رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. میں نے اس کو لاسٹ میں یہاں گھسیٹا. میں نے کہا سسٹر, یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے اور لاسٹ میں بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے. ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. کیا آپ اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرو گی؟ کیا یہ کہو گی کہ اب ماں کے پیٹ سے بوڑھا پیدا ہونا چاہیے؟ کھلانے پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے بوڑھا ہو, پھر دھیرے دھیرے جوان ہو, پھر بچہ ہو کے مر جائے. کیا تم یہ طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ پھر میں تھوڑا جوش میں آیا اور پھر میں نے چیختے ہوئے کہا میری بہن, یہ ساری قدرتی چیزوں کو تم نہیں بدل سکتی ہو. چلو اپنے کالج کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے جامعہ ملیہ کے, ان سے کہیے کہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ پڑھاتے ہوئے تمہیں زندگی ہو گئی ہے اور یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. میتھمیٹکس کے اس اصول کو بدلیے. اب 2 2 3 اور 3 3 5 پڑھائیے.
آپ کے کالج کے پروفیسر اس طریقے کو بدل کر دکھا دیں. اور جب یہ چیزیں نہیں بدل سکتی تو اسلام بھی نہیں بدل سکتا. اسلام قدرتی نظام ہے. اسلام کا نظام اللہ کی طرف سے ہے اور قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. آپ کو اسلام لانا ہے تو وہی پرانی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا. دنیا کہتی ہے کہ بہت ترقی کر رہی ہے, آگے کی طرف دیکھ. میں کہتا ہوں کہ تم 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھو, بہت ترقی کر جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں, جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا, جب تک اس دنیا میں قرآن نہیں تھا, بایو نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, سائنس نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, فزکس نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, کیمسٹری نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, جغرافیہ نہیں تھا, قرآن نہیں تھا, بھگول نہیں تھا. یہ سارے علم دین ہے قرآن کے, کیونکہ قرآن ان تمام علوم سے بھرا پڑا ہے اور قیامت کی صبح تک سارے علوم جو قرآن میں چھپے ہیں ایک ایک کر کے سامنے آتے رہیں گے. کیونکہ قرآن میں سائنس بھی ہے, قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے, قرآن کے اندر فزکس بھی ہے اور قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے, قرآن کے اندر میتھ بھی ہے, قرآن کے اندر سائنس بھی ہے, قرآن کے اندر بہت کچھ ہے. قرآن ایک علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فزکس پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بایو پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیمسٹری پڑھنے اور پڑھانے والے اچھے نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے نہیں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس لیے ایک باپ کا کردار اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت میں نمایاں ہوتا ہے. باپ کو چاہیے کہ ایک کردار ادا کرے, باپ کو چاہیے کہ ایک نمایاں رول ادا کرے. بغیر اس رول کے زندگی اپنے بچوں کی نہیں بنا سکتا ہے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, ذرا سنیے گا. اب ہمارے پیچھے سے بزرگ لوگ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. آپ دھنیہ ہیں, آپ مبارکباد ہے کہ آپ نے 11:15 بجے ہم کو ٹائم دے دیا. 11:15 بجے ٹائم بہرحال بہار کی سرزمین پہ ملتا نہیں ہے. یہ میں خود تعجب کر رہا ہوں, میں بہت گہری نیند میں تھا. حاجی صاحب آئے, کہنے لگے آپ کا ٹائم ہو گیا. میں نے گھڑی دیکھی, میں اٹھا, میں نے کہا ہو گیا, ہم سے تو کہا تھا 1 بجے ٹائم آئے گا. حاجی صاحب کہنے لگے لوگ چلے جائیں گے, اس لیے طے یہ ہوا کہ ان کو پہلے دے دیا جائے, جلدی آئیے, آپ کے بعد بھی کسی کو بولنا ہے. میں خود شوق رہ گیا کہ آج اتنی جلدی ٹائم, اور جب دیا ہے تو میرے بھائیو سن لیجئے, باپ کی تربیت ایک اہم رول ہوتی ہے اور باپ سے زیادہ ماں کی تربیت. ان دونوں چیزوں پر میں آؤں گا, پہلے باپ کی تربیت دیکھ لو. یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ جانتے ہی ہوں گے, سنا ہوگا آپ نے, علماء سے سنا ہوگا. چھوٹے تھے, بھائی لوگ لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا. اپنے باپ کے پاس آئے سارے بچے اور روتے ہوئے کیا کہنے لگے, یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. اے میرے ابو جان, ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے, اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم اس سامان کی دیکھ ریکھ کرنا. ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. شارٹ کر دیتا ہوں اس واقعے کو, لمبا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے. ایک قافلہ آیا, پانی نکالنا چاہتا تھا, جھانک کے دیکھا تو لڑکا یوسف. اپنے قافلے والوں سے کہا یا بشرا ھذا غلام, اے قافلے والوں خوشخبری ہو, ہمیں تو بچہ مل گیا. اٹھایا جلدی سے اس بچے کو, کہنے لگے جلدی اس کو لے چلو, مصر کے بازار میں بیچو. جو چیز فری میں مل جاتی ہے اس کو جلدی سے آدمی ہٹانا چاہتا ہے تاکہ کوئی اصل مالک نہ آ جائے, ہمیں کچھ نہ ملے. آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے نا, چوری کا موبائل 20,000 کا 4,000 میں بھی بک جائے تو جلدی جائے, جو ملنا وہ تو آ جائے. اور اس معاملے میں ہم نے کلیا چکا علاقہ دیکھا ہے, 20,000 کے موبائل 2,000 روپے میں بھی جلدی سے.
تو چوری کا مال آدمی جلدی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ بچہ جو ان کو کنویں میں ملا، اس کا اصل باپ نہ آ جائے کہیں یہ بچہ لے نہ لے، اس لیے اس کو بیچ دو پہلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا مصر کے بازار میں. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے، ان کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن بکے کتنے میں؟ ان کی قیمت کیا لگی مصر کے بازار میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ ہے ان کی قیمت. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے، چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیے گئے. چلے بادشاہ مصر کے گھر میں آئے. بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، بہت سے لوگ نام لیں گے، زلیخا، کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، اس لیے جب نام آیا نہیں تو ہم نام لیں گے نہیں، ہم صرف یہی کہیں گے بادشاہ کی بیوی. بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا، کھلاؤ پلاؤ پالو پوسو بڑا کرو، بڑا ہوگا، ہماری کوئی اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا یہ آگے چل کر ہم کو کوئی فائدہ پہنچائے گا. دیکھ ریکھ ہوتی رہی، کھلاتی رہی، پالتی رہی، پوستی رہی. بڑا ہو یوسف، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے. اب ایک اور امتحان، ادھر بالغ ہوئے، ادھر بادشاہ کی بیوی کا ہی دل آ گیا یوسف کا. نبی بننے سے پہلے امتحان دیکھیے، بادشاہ مصر کی بیوی کا دل آ گیا. یوسف کو ورغلانے لگی، بہکانے لگی، اپنی طرف مائل کرنے لگی. یوسف بچتے رہے، بہانہ کرتے رہے، بچتے رہے. دھیرے دھیرے چرچا ہو گیا عورتوں میں، مصر کی عورتوں میں چرچا ہو گیا. اور چرچا کیا ہوا؟ دیکھو، بادشاہ کی بیوی غلام کو دل دے بیٹھی، بادشاہ کی بیوی نے غلام کو دل دے دیا. اور عورتوں میں چرچا جب ہوتا ہے نا تو بہت خطرناک چرچا ہوتا ہے. کوئی بات آپ کو جلدی سے پورے علاقے میں پھیلانا ہو تو 2-4 عورتوں کو بتا دو، شام نہیں ہوگی پھیل جائے گی. عورتوں میں چرچے بہت جلدی ہوتے ہیں. وہ ایک واقعہ سنا ہے، ایک آدمی دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا پیٹ کتنا مضبوط ہے، اس کا ہاضمہ کیسا ہے، اس کوئی بات اپنے دل میں رکھ پاتی ہے، سنبھال کر کے نہیں رکھ پاتی. ایک دن گیا اور تربوز کاٹ کے لایا اور تربوز کو دوپٹے سے ڈھک دیا. تربوز لال رنگ کا تھا، اس نے دوپٹے سے تربوز کو ڈھک دیا اور لال رنگ نے اس دوپٹے کو لال کر دیا. اور ایسے لے کر وہ اپنے گھر میں گھسا. اس کی بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، چپ 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 چل رک. وہ گیا اور الماری میں اس نے تربوز رکھ دیا، کٹا ہوا تربوز. بیوی نے کہا، دے کیا ہے اس میں، دکھاؤ مجھے کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا، دیکھو تم میری بیوی ہو، تمہیں ہم صحیح سے بتا دیتے، بیوی سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی تھی میری، میں نے اس کی گردن کاٹ دی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا، اور دن میں ہم اس کے گردن کو پھینک نہیں سکتے، کہیں پولیس پکڑ لے گی، اس لیے رات جب ہو جائے گی تب ہم ندی میں پھینکنے جائیں گے اس کا سر. تم چپ رہو، کسی کو بتانا نہیں. نہیں میرا آدمی پھنس جائے گا، میں کیوں بتاؤں گی کسی کو. نہیں ٹھیک چلیے. 4 بجے کے آس پاس، 3 بجے کے آس پاس دن میں اس نے تربوز رکھا تھا الماری میں، اور مغرب کی اذان ہونے تک پولیس آ گئی اس کے گھر. پولیس چھاپا مارا. اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی آدمی کی گردن کاٹ کر لائے ہو. گھر کھولو. لیڈیز پولیس بھی تھی ساتھ میں. پورا گھر چھان مارا، الماری کھولنے کی نوبت آئی. کہا، صاحب میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں، میں نے کسی کا سر نہیں کاٹا واٹا ہے، آپ نے میرا پورا گھر چیک کر لیا ہے، اس الماری کو بھی چیک کر لیجئے، میں خود کھول دیتا ہوں. الماری کھولی اس آدمی نے. کہا، صاحب سر نہیں کاٹا ہے، یہ تربوز کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، تربوز کو میں نے دوپٹے میں لپیٹ لیا تھا
اور اس تربوز کو میں نے لا کر یہاں رکھ دیا. تربوز لال تھا اس لیے دوپٹہ لال ہو گیا. بیوی کو میں نے صرف یہ کہا کہ میں ایک آدمی کا سر کاٹ کے لایا. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بیوی پر کتنا بھروسہ کیا جائے, یہ عورتیں پیٹ کی کتنی مضبوط ہوتی ہیں, یہ دیکھنا چاہتا تھا. سر دیکھ لیا. آج کے بعد یقین آ گیا کہ کوئی بات بھی بیوی تک کو بتانے کے لائق نہیں. پولیس والے بھی تربوز دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہیں آج تجربہ ہوا ہے. ہم بھی پولیس میں ہیں لیکن خاص بات ہم بھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتے ہیں. مسل مشہور ہے یہ, عورتوں میں چرچا ہو گیا. یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی بادشاہ کی بیوی. اب اس کی جب بدنامی ہونے لگی چاروں طرف تو اس نے کہا اچھا, عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں, جانتے ہو نا؟ اور نہ جانتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں, میری ماں بہنیں ناراض ہو رہی ہوں گی یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے, غصہ مت ہوئیے. قرآن نے خود کہا ہے ان کیدکن عظیم, ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. عورتوں کی چال صرف کھڑے ہو کر اگر 2 آنسو بہا دے تو آپ دیوانے ہو جائیں گے. کتنا ظلم ہوا ہے بیچاری پر, دیکھو بیچاری کیسے رو رہی ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارے ظلم چھپے ہوئے ہیں. کتنی جلدی آدمی, 4 طرف آدمی اور کھڑا ہو, وہ عورت رو دے بیچ میں تو چاروں کو ہمدردی آ جائے گی. بہن روتے نہیں ہیں, ارے نہیں نہیں نہیں, سب اس سے ہمدردی کرنے لگیں گے. قرآن کی آیت پر اعتبار کریے, ان کیدکن عظیم, ان عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب بادشاہ مصر کی بیوی نے چال چلی, ساری عورتوں کی دعوت دے دی, ساری عورتوں کو بٹھا دیا, ایک ایک پھل سب کو سامنے پھل رکھ دیے, ایک ایک چھری دے دی اور کہا جاؤ پھل کھاؤ. ساری عورتیں کاٹ کاٹ کے پھل کھانے لگیں. ادھر یوسف سے کہا یوسف ان کے سامنے سے گزر جاؤ. یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے. ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا یوسف علیہ السلام کے حسن کو, ان کی خوبصورتی کو, ادھر دیکھا ادھر پھل کے بجائے ہاتھوں پر انگلیاں چھریاں چلا دی. انگلی کٹ رہی ہے اور وہ دیکھتی چلی آ رہی ہیں. انگلی کٹ رہی ہے لیکن دیکھ رہی ہیں, تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کبھی کبھی آپ بہت تیز ایکسیڈنٹ کر جائیں اور آپ کا سر کسی دیوار سے بہت تیز ٹکرا جائے تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. 15 منٹ کے بعد, 20 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو درد کی تکلیف ہوگی. ایسے ہی یہ عورتیں یوسف کے حسن کو دیکھ کر شستر رہ گئیں. ہاتھوں کی انگلیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی ہیں لیکن ان عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اور انگلی کٹی نہیں تھی, ایسے چھری چل گئی ہو نا, تھوڑی سی کٹ گئی نہیں. قطعنا ایدیہن, عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نہیں تھی بلکہ کٹ کٹ کے گرنے لگی, ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان عورتوں کی انگلیاں کئی جگہ سے کٹی اور چیخ کر کہنے لگی ما ھذا بشرا, ما ھذا بشر, یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں. آئے بادشاہ مصر کی بیوی, تو کس کو دکھا رہی ہے, یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے, یہ تو کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے, فرشتہ دکھائی دیتا ہے. یعنی ابھی صرف بادشاہ مصر کی بیوی کا دل تھا, اب مصر کی ساری عورتوں کا دل آ گیا. اب ساری چاہنے لگی یوسف میرے ہو جائیں, یوسف ہماری طرف مائل ہو جائیں. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھا تم تانے مارتی ہو نا, اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے, بتاؤ میری کیا غلطی ہے, جو میں چاہتی ہوں یوسف سے وہی تو تم لوگ بھی چاہ رہی ہو, بتاؤ میرا کیا قصور ہے. اور وہی دھمکی دی بادشاہ کی بیوی نے. ذرا دھمکی سنیے. آئے عورتوں, آئے مصر کی, مصر والیوں, اگر اس لڑکے نے, اس جوان نے, اس یوسف نے
اگر میرا ارادہ پورا نہیں کیا، میری بات نہیں مانی، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آئے مصر کی عورتوں، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، اگر میرا ارادہ پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ وہ کام نہیں کیا جو میں چاہتی ہوں، اگر یہ میرے قریب نہ آیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑوا دوں گی، جیل کے اندر سڑے گا، یہ جیل کے اندر اپنی پوری زندگی گزارے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی ملی کہ یہ کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی، تو آسمان پہ نظریں ڈالی یوسف علیہ السلام نے اور اپنے رب کو پکار کر کیا فرمایا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، مجھے جیل میں رہنا زیادہ گوارا ہے، میں جیل میں پوری زندگی گزار لوں گا، مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا میں تیار نہیں، وہ کام گوارا نہیں جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یعنی ایک نہیں بلا رہی تھی، کئی عورتیں بلا رہی تھی ساری، تو کیا کہا، اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعوننی الیہ، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ایک عورت نہیں کئی عورتیں تھیں جو یہ کہہ رہی تھیں اے یوسف ہمارے پاس آ جاؤ، اور یوسف نے کہا اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اب تیری مدد مجھے چاہیے، اور مدد کیا چاہیے، وَإِن لَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کی چالوں سے مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا، اَسْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں پھنس جاؤں گا، میں ان کی چالوں میں گرفتار ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں نادانوں میں میرا شمار ہو جائے گا۔ یعنی عورتوں کی چالوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں جیل میں چلا جاؤں گا یہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، ہاں لیکن تو مجھے ان کی چالوں سے بچا لے۔ پتہ نہیں کون سی چالیں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی چال یہ استعمال کر کے مجھے اپنی طرف مائل کر لیں، اس لیے میرے پروردگار تو مجھے بچا۔ اور پھر بھی یوسف علیہ السلام چال سے بچ نہیں سکے، آؤ یوسف ایک کام ہے، کہا اچھا چلو کام ہے، میں تو خریدا ہوا غلام ہوں ان کا، بات ماننا پڑے گی، آؤ ادھر آؤ۔ وہ یوسف کو لے گئی، دروازہ بند کر دیا، دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، ایک اور کمرے میں لے گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، وغلقت الابواب، ایک نہیں کئی دروازے تھے بند کر دیے، اور آخری والے روم میں لے جا کر کہا یوسف آؤ آج تنہائی ہے، موقع ہے، کوئی نہیں ہے، آؤ، میں کب سے تمہارے بڑے ہونے کا اور بالغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، آؤ، تمہاری خوبصورتی اور حسن نے مجھے تمہارا دیوانہ کر دیا ہے، آؤ میری طرف آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیا اسی لیے تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو؟ وہاں سے بھاگتے ہیں، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، پہلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، دوسرے دروازے پہ پہنچے، عورت بھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوسرے دروازے سے نکلنے میں کامیاب، تیسرے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ پکڑ کے کھول ہی رہے ہیں کہ پیچھے سے عورت آتی ہے اور ان کی قمیص پکڑ کے کھینچتی ہے، پیچھے سے قمیص پھٹ جاتی ہے، پیچھے سے کرتا پھٹ جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پھٹتا ہے، سامنے کا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا تو کیا دیکھتے ہیں، اس عورت کا شوہر کھڑا ہے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے، اس عورت نے فوراً الزام لگاتے ہوئے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، جو تمہاری بیوی پر غلط نظر ڈال کر اس کے ساتھ برے کام کے ارادے سے اندر داخل ہو جائے، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کے؟ مکر و فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو جیل پہنچا دیا۔
मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, किसी ने लिखा 7 साल जेल में रहे, किसी ने लिखा 10 साल जेल में रहे। बहरहाल एक लंबी मुद्दत जेल में काटी। ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया। इधर मिस्र में कहत पड़ गया, बादशाह बड़ा परेशान। बताया गया ख्वाब की ताबीर के बारे में। ये जेल में एक नौजवान है जो बताता है। बहरहाल बादशाह ने कहा उसको वहां से आजाद करो, जो ख्वाब की ताबीर बताता है वही उसका इंतजाम भी करेगा। और उनको जेल से निकाला गया और मुल्क मिस्र का बादशाह बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह बनाए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज थी। अब आप गौर करो, छोटे से थे, कुएं में डाले गए, फिर बेचे गए, फिर बड़े हुए, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे। 10 साल, 7 साल या 10 साल जेल में रहे। कितने साल वो अपने माँ बाप से दूर रहे। अब जब मिस्र के बादशाह बने तो अपने बाप के पास एक आदमी को भेजा। कुर्ता था अपना, कमीज ये उतारी और दिया कि लो इस कुर्ते को फला फला बस्ती में ले जाओ, और याकूब नाम का एक बूढ़ा आदमी तुम्हें मिलेगा, ये कमीज उस बूढ़े आदमी को दे देना, वो पहचान लेगा ये कमीज किसकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो चीज बताना चाहता हूं मेरे साथियों को सुनो, जो चीज मैं बताना चाहता हूं अब सुनो। वो कासिद, वो दूध, वो एलची जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर उनके बाप के पास पहुंचा, कहने लगा मिस्र के बादशाह ने ये कमीज आपको दी है और कहा है कि ये कमीज देते ही वो मुझे पहचान लेंगे ये कमीज किसकी है।